السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئیے راشٹر سہارا روز نامے کا اداریہ جموں اور کشمیر پر لکھا گیا ہے، اسے میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ جموں و کشمیر پر عدالت کے سوالات۔ جموں و کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والی آئین کی دفعہ 370 منسوخ کیے جانے کے 4 برس بعد ہی ملک کی عدالت عظمیٰ نے یہ سوال اٹھا دیا ہے کہ کیا مرکز کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی ریاست کو مرکزی علاقہ یا کسی مرکزی علاقے کو ریاست میں تبدیل کر سکتی ہے۔ عدالت نے یہ سوال دفعہ 370 کی منسوخی کو چیلنج کرنے والی درخواست کی سماعت کے دوران اٹھایا۔ چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ کی سربراہی میں ایک آئینی بینچ اس معاملے کی سماعت کر رہی ہے، جس کا کہنا ہے کہ سابقہ ریاست مستقل طور پر مرکز کے زیر انتظام علاقہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ان درخواستوں پر سماعت کا آج 12واں دن تھا، جب عدالت نے سالیسیٹر جنرل سے یہ استفسار کیا کہ وہ قانون دکھائیں کہ انہیں ریاست کی تنظیم نو کا اختیار کہاں سے ملا، نیز صرف مرکز کے زیر انتظام ایک ہی علاقہ کیوں نہیں رہنے دیا، جموں و کشمیر اور لداخ کو 2 کیوں بنایا۔ عدالت نے مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے ٹائم لائن طے کرے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے جموں و کشمیر میں جمہوریت کی بحالی کی اہمیت پر زور دیا۔ یاد رہے کہ جموں و کشمیر کو ہندوستان کے آئین کی دفعہ 370 کے تحت خصوصی حیثیت حاصل تھی، لیکن 2019 میں انتخابات سے قبل مودی حکومت نے اس درجے کو ختم کرتے ہوئے جموں اور کشمیر کو 2 مرکز کے زیر انتظام علاقوں جموں و کشمیر اور لداخ میں تقسیم کیا تھا۔ اس وقت حکومت نے کہا تھا کہ جب حالات معمول پر آئیں گے تو ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے جموں و کشمیر میں قومی سلامتی کے خدشات کو تسلیم کیا، تاہم خطے میں جمہوریت کو واپس لانے کی اہمیت کو یاد دلایا۔ چیف جسٹس نے سالیسیٹر جنرل سے براہ راست سوال بھی کر دیا کہ حکومت جموں و کشمیر میں انتخاب کب کرا رہی ہے۔ جموں و کشمیر ہندوستان کے لیے ہمیشہ سے ہی ایک حساس مسئلہ رہا ہے۔ راجہ ہری سنگھ کے ذریعے 1847 میں انگریزوں سے خریدنے کے بعد سے آج تک یہ پورا خطہ بدامنی اور سیاسی ابتری کا شکار رہا ہے۔ اس کا آغاز مہاراجہ ہری سنگھ کی متعصبانہ پالیسیوں سے ہوا تھا اور نتیجے میں ریاست کی پہلی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس وجود میں آئی تھی۔ تقسیم ہند کے بعد سے صورتحال انتہائی سنگین ہوئی۔ شیخ عبداللہ کی کوششوں سے اس ریاست کے لیے دفعہ 370 کے تحت خصوصی اختیارات تسلیم کیے گئے۔ دہلی معاہدہ ہوا، جموں و کشمیر کے لیے علیحدہ آئین منظور کیا گیا، لیکن متعصبانہ پالیسیوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں 1990 سے مزاحمتی تحریکیں شروع ہوئی اور پھر تشدد اور ملیٹنسی کا آغاز ہوا، جس کو بنیاد بنا کر مرکز کی مودی حکومت نے اچانک دفعہ 370 منسوخ کر دی اور یہ دعویٰ کیا کہ اس سے ریاست میں صورتحال کو بہتر بنانے اور امن بحال کرنے میں مدد ملے گی، لیکن آج 4 برس گزر گئے ہیں، صورتحال میں کوئی غیر معمولی تبدیلی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے
کہ ملیٹنسی کے واقعات تیزی سے کم ہوئے ہیں، لیکن اعداد و شمار سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی ہے۔ 15 اگست 2019 کو اس ریاست کی خصوصی حیثیت ختم ہونے کے بعد سے اب تک 138 بم دھماکے ہوئے، 644 دہشت گردی کے واقعات، 118 عام شہریوں کی ہلاکت اور 137 سیکورٹی عملہ کی موت ہو چکی ہے۔ یہ درست ہے کہ ان واقعات کا تناسب پہلے کی بنسبت 15% کم ہے، لیکن 4 برسوں میں دہشت گردی ختم کر کے امن بحال کا ہدف کافی دور نظر آ رہا ہے۔ حکومت بھلے ہی اس کو کامیابی سمجھ رہی ہو، لیکن یہ صراحً ناکامی ہے۔ جموں و کشمیر کی پیچیدہ اور سنگین صورتحال کو ڈنڈے کے زور پر نہیں بدلا جا سکتا۔ انتخابات کے مسلسل وعدے کے باوجود مرکزی حکومت اس سمت اب تک کوئی پیش رفت نہیں کر پائی ہے۔ گزشتہ 5 برسوں سے جموں و کشمیر میں منتخب ادارے نہیں اور پالیسی سازی میں عوامی شرکت نہ ہونے کی وجہ سے افراتفری، بے چینی، عدم استحکام اور عدم اطمینان کی صورتحال ہے۔ اس پس منظر میں عدالت نے جو سوالات اٹھائے وہ ملک کے ہر شہری کے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ اب یہ حکومت کی لازمی ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ عدالت کے سوالات کو سنجیدگی سے لے اور ان کے جوابات دے کہ مرکزی علاقے کی مدت کتنی ہوگی، جموں و کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ دینے میں کیا موانع ہیں اور انتخابات کیوں نہیں کرائے جا رہے ہیں۔ جمہوریت کے تحفظ و بقا کا دار و مدار انتخابات پر ہوتا ہے۔ انتخابات کا تسلسل جمہوری نظام میں حکومت میں عوام کو اپنی حصہ داری اور شراکت کا احساس کراتا ہے۔ 5 برس گزر چکے ہیں لیکن جموں و کشمیر میں انتخابات نہیں ہوئے۔ 15 اگست 2019 سے قبل 1 سال تک اس ریاست میں صدر راج نافذ رہا اور اب 4 برسوں سے مرکز کی براہ راست حکمرانی ہے۔ یہ کسی جمہوری ملک کے لیے مستحسن نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اب آئیے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زرین سنیں۔ ہنسی اور قہقہا کبیرہ گناہ ہے اور قبرستان میں ہرگز نہیں ہنسنا چاہیے، کیونکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، ہنسی کا مقام نہیں ہے۔ مومن وہ شخص ہے جو 3 چیزوں کو دوست رکھے: موت، فاقہ اور درویشی۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔